سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ کفار نے مطالبہ کیا وہ وعدہ کب آئے گا جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے جب وہ وعدہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی جائے گی اور تم اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ کفار سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، قرآن کی حقانیت کو مان لیں، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا کہ نہ تو ہم اس قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بات تو انہوں نے کر دی، لیکن اگر آپ دیکھیں ان کو کل قیامت کے دن ان کی کیفیت یہ ہوگی جب عذاب کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، ان کے لیڈروں کو بھی اور ان کے مریدوں کو بھی، دونوں گروہوں کو اکٹھا کر کے جب اللہ رب العالمین کھڑا کریں گے تو یہی بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ چھوٹے لوگ اپنے بڑے لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے، تمہاری چال بازیاں، تمہارا مکر اور تمہاری تدبیریں نہ ہوتی، تم ہمیں منع نہ کرتے تو ہم اللہ پر ایمان لے آتے۔ جواباً بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے یہ کہیں گے ہدایت آنے کے بعد ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو نہ مانو، ہم نے تو تمہیں ہرگز منع نہیں کیا تھا، نہ ہی ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں کفر کی طرف لگایا تھا، اصل میں تم خود اندر سے یہ چاہتے تھے، تمہاری اپنی خواہشات تھی، تمہارا اپنا دل کرتا تھا کہ تم بھی وہ چسکے حاصل کرو جن میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، تو تمہیں تو بس دلیل چاہیے تھی کہ فلاں بڑا مولوی، فلاں بڑا عالم، فلاں بڑا لیڈر، فلاں بڑا چودھری وہ اس طرح کا کام کرتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جسے آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ سارے ایک طرف لگے ہوئے ہیں وہ سارے غلط تو نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم بھی اسی چین کے اندر چلیں گے، جیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے بندہ گاڑی لگا لیتا ہے، لو جی سارے ادھر جا رہے ہیں تو ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ تم لوگ تو ہدایت آنے کے بعد بھی اس کے صرف تھوڑے لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ تھوڑے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، افرادی قوت کے اعتبار سے تھوڑے ہیں، وسائل کی کمی کا شکار ہیں، لہٰذا یہ حق والے نہیں۔ تم نے ایمان کے راستے کو چھوڑ کے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد یہ بڑے مجرم خود اپنے چھوٹے مریدوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ تم نے اس کے واضح ہونے کے بعد بھی ہمارا راستہ اختیار کر لیا، بل کنتم مجرمین، اصل جرم تو تمہارا اپنا یہ ہے کہ تم خود ایسا کام کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ اپنی طرف سے یہ سوچیں گے کہ شاید ہماری یہ بات ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی ہے، اب یہ بول نہیں سکیں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کمزور لوگ پھر بولیں گے اور بڑے لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، تمہاری دن رات کی چال بازیاں، دن رات کی تمہاری تدبیریں، انہوں نے ہمیں اس ہدایت کی طرف نہیں جانے دیا۔ ہمارے ادارے یا ہمارے دینی حالت، اس میں کئی لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو لوگوں کو کفر کا حکم تو نہیں دیتے، نہ ہی وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن وہ ایسی جھوٹی کرامات اور جھوٹی باتیں سنا کر لوگوں کے درمیان بدعات کو اور لچر پن کو ایسا فروغ دے دیتے ہیں کہ کبھی ہمیں درباروں کے اوپر رقص کرنا بھی عبادت کے طور پہ نظر آتا ہے۔ ہمیں کئی ایسی مذہبی شخصیات نظر آتی ہیں جو کہ بدعات کو فروغ دیتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے اور دین کے اندر کئی اضافے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ چھوٹے لوگ پھر ان سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، دن رات کا تمہارا ہمیں بہکانا اپنی تدبیروں کے ساتھ، اپنی چال بازیوں کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے اداروں کو اپنی قوت کے اندر رکھا ہوا ہے، مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جب تک اس
سودی معاملے کے اوپر دستخط نہیں کرو گے، جب تک اس گناہ کے کام کا ارتکاب نہیں کرو گے، تب تک تمہیں تمہاری سیلری نہیں دی جائے گی، تمہیں تمہاری تنخواہ نہیں ملے گی۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسی وطن عزیز کے اندر کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں یونیورسٹی کے طالبات کو حجاب کی وجہ سے آگے نہیں آنے دیا جا رہا، اور اگر کوئی حجاب کرتی ہے تو اس کے اوپر کتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اگر نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے تو فیشن کے نام پر ان چیزوں کو فروغ دیا جاتا ہے اور برا بھلا بھی نہیں کہا جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ چھوٹی سوچ کے حامل لوگ اپنے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے لیڈرز کو کل قیامت کے دن مخاطب کر کے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، تمہارا دن رات کا ہمیں بہکانا۔ اور اس میں وہ سارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کی طرف دیکھ کر ہم اپنے لائف سٹائل کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ فلاں کا ہیئر کٹ ایسا ہے، فلاں کا لباس پہننے کا انداز یہ ہے، فلاں کے بولنے کا انداز یہ ہے، ان سے اپنی محبتیں کرتے ہیں۔ اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کس بات کا؟ ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کر لیں، ہم اللہ کی ناشکری کریں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کر لیں۔ اور ایسا ہی ہوا، ہمیں دیوالی کے نام پر فیشن دیا گیا، اور ہمیں ہر کافر کی رسوم کے اوپر جتنی بھی ان کے رواج ہیں ان سب کو فیشن کے طور پہ، تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر اور کلچر اور ثقافت کے نام پر ہم اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہم مذہبی رواداری کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں، حالانکہ کفر اور اسلام یکجا نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے دریا کے دو کنارے نہیں مل سکتے، آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، ہم اسلام کو کیسے کفر کے برابر کھڑا کر سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ایک مومن کسی کافر کی طرح کا ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، پتہ نہیں کہاں عقلیں گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی عقل کی بات کرو، کس طرح کا حکم لگا رہے ہو، کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، تم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اللہ کا کفر بھی کریں، اللہ کی ناشکری بھی کریں، اللہ کی معصیت کا ارتکاب بھی کریں اور اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائیں۔ آپ لوگوں کو دیکھیے، وہ نماز ترک کر دیتے ہیں لیکن دربار پہ چڑھاوا چڑھانا نہیں چھوڑتے کہ کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ لوگ اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے فیشن کو نہیں چھوڑتے، اپنے معاملات کو نہیں چھوڑتے۔ یہ اصل میں وہ بت ہیں۔ صرف بت یہی نہیں ہوتا کہ قبر کو سجدہ کر دیا، پتھر کو سجدہ کر دیا، کسی غیر اللہ کے نام پہ نیاز چڑھا دی۔ بت وہ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے عبادت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ ہر وہ راستہ، ہر وہ چیز جو اللہ اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے وہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے۔ کسی کے دل کے اندر مال کا بت ہے، کسی کے دل کے اندر اولاد کا بت ہے، کسی کے دل کے اندر بیوی کی محبت ہے، کوئی والدین کا بڑا فرما بردار بن کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، ہم اس کے ساتھ شرک اور شریک ٹھہرائیں، تم نے ہی ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ آپس میں یہ بحث تو کر رہے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، دل کے اندر ڈر بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ان لوگوں نے تو کیا ہے کفر، ہم ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان کافر لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ بدعات کو فروغ دینے والے، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے والے اور کفر کا ارتکاب کرنے والے، وہ چاہے چھوٹے لوگ ہوں چاہے بڑے لوگ ہوں، اللہ فرماتے ہیں هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کر کے آئے ہو اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی